اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں سپارہ جی سورہ ہود اور 10واں رکوع، آخری رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اب بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پھر اختلاف کیا جانے لگا اس میں، اور ہر ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی آپ کے پروردگار کی جانب سے، تو فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ان کے درمیان۔ بے شک وہ ایسے شبہ میں ہیں جو بے چین کر دینے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر ہے، سب سے اتھینٹک اگر آپ سمجھیں آسمانی کتابوں کے حساب سے، تو ظاہر ہے ان رائٹنگ جو پہلا اسکرپچر آیا وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے، تورات کا۔ اس سے پہلے زبانی ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا ہے، اور کچھ رائٹنگ میں آیا ہوگا، یقیناً آیا ہوگا۔ لکھنا پڑھنا تو خیر ہر دور میں رہا ہے، بہت پرانی بات ہے لکھنا پڑھنا، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں قرآن شریف کی روشنی میں، تو ابراہیم علیہ السلام تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ تورات زبور انجیل تو نازل ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، اور یہ پورے مسلم تھے، تو یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ اللہ تعالیٰ سوال فرما رہا ہے خود۔ تو ان رائٹنگ جو پہلا اسکرپچر آیا ہے وہ تورات کا ہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ ہم نے ان کو کتاب ایسے دی جس کا لوگ فرمائش کرتے تھے کہ جی ہمیں کچھ لکھا ہوا دو، قانون ہو، اور ہم اس کو باقاعدہ اس پہ عمل کریں۔ وہ وجہ کیا تھی کہ پیچھے یہ دیکھ چکے تھے فرعون کا اور اس کا، کہ جی ان کے لاز لکھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ اسکرپچرز ہیں اور بڑی بڑی تختیاں لکھی گئی ہیں، اور اس میں وہ قوانین پہ عمل ہوتا ہے، اور وہ ہزاروں سال سے ان کی وہ چل رہی ہے۔ فوج بھی اس میں، یعنی بائبل کے حساب سے اگر آپ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ ساری فرمائشیں آپ کو ان رائٹنگ بھی مل جائیں گی کہ بنی اسرائیل والے کیا کیا مانگتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا مانگا انہوں نے۔ باقاعدہ فوج کی ڈیمانڈ کی انہوں نے کہ جی ایک باقاعدہ ہماری ایک فوج بنائی جائے، اور ہمارے درمیان صرف نبی مبعوث ہوتے رہتے ہیں جو کہ بس برگزیدگی کی باتیں، قناعت کی بات کرتے ہیں۔ بادشاہ ہوتا وہ ایک فوج بناتا اور ہم پہ دوسری قومیں حملہ نہ کرتی۔ یہ بڑی تفصیل ہے، انسان کی ترویج کا عمل ہے، انسان ایسے ہی ترویج پایا ہوگا۔ مطلب آپ اگر ویسے ہی کامن سینس میں دیکھیں تو انسان کی ترویج ایسے ہی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ ڈارون کی تھیوری کے حساب سے دیکھ لیں، اب ایک دم اچھل جاتے ہیں نا مولوی، تو ایک دم اچھلنے کی کو بیماری ہوتی ہے، ذرا سے ان کی مرضی کے خلاف بات کو اچھلتے ہیں۔ اس کی تھیوری یہ ہے کہ ہر چیز کو پانی سے حیات ملی، امیبا، اور پھر آگے چلا اور سیلیمنڈر تک پہنچا اور اس کی ٹانگیں نکل آئیں اور وہ اس خشکی پر بھی آ گیا، ایمفیبین رہا، کبھی پانی میں چلا جاتا کبھی خشکی میں، اور پھر پورا میمل ہو گیا، اور پھر 4 ٹانگوں والا میمل، اور پھر 2 ٹانگوں والا۔ اس طرح سے لائف کی ترویج ہوئی ہے، اور آخری جو اس کی پیوریفائڈ یا ریفائنڈ صورت ہے وہ انسان ہے۔ تو فرسٹ مین آن ارتھ کہا جا سکتا ہے اس کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر قرآن شریف پڑھا جائے اور اس میں لکھا جائے کہ جی ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے اور آدم کو گارے سے کیچڑ کی کھنکھناتی مٹی سے بنایا، تو بالکل کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے۔ اچھل کود زیادہ ہے اس میں، اچھل کود زیادہ ہے، کچھ سائنٹیفکلی بھی کچھ ایسا ہی دکھایا گیا اینڈ پہ۔ بہرحال فرسٹ مین آن ارتھ تو سائنس کے حساب سے یا مذہب کے حساب سے دونوں میں مل جاتا ہے۔ اب اس کی ترویج ہوئی ہوگی، ہر چیز راو ہینڈ بالکل کچھ بھی نہیں، اور شعور والا، بہت فرق ہے نا جانور میں اور اس میں، تو بہت فرق ہے۔ تو اس نے شعور پکڑے ہوں گے، چیزیں سیکھی ہوں گی بے حساب ان پریکٹیکل۔ ابھی بھی جیسے ہم بچہ چھوٹا سا پیدا ہو جاتا ہے گھر میں اور اس کی ہم تربیت کرتے ہیں، ہم اس کو اچھا برا بتاتے ہیں نا سارا، تو وہ مانتا تھوڑی ہے، کیوں جی؟ نہیں مانتا نا وہ، جب تک پریکٹیکلی اس کا اچھا برا دیکھ نہیں لیتا، وہ ہمارے کہے سنے پہ عمل نہیں کرتا۔ وہ اچھے برے کا تجربہ کرنے کے بعد، اپنے نقصان اٹھانے کے بعد شاید ہدایت پاتا ہے، کچھ تو اس کے بعد بھی نہیں پاتے۔ آپ نے دیکھ لیا، اب پرانے لوگوں کی کتنی مثالیں بڑی بڑی قرآن شریف میں بھی ہیں، آپ کھلی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اچھے لوگ کیا ہوتے ہیں، برے کیا ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود شراب پی جا رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، جانوروں کی پوجا بھی ہو رہی ہے، بتوں کی پوجا بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ پیچھے پوری ڈیٹیلز موجود ہیں کہ گھوم کے پھر کے دیکھو نافرمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ ہماری کتابوں، اپنی کتابوں میں یا اپنے سراؤنڈنگز میں گھومو پھرو، دیکھو کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جو دوسروں کا مال کھاتے تھے، جو ناحق ہو گیا معاملہ سارا، جو بدکاری کے راستے پہ تھے، رزلٹ کیا آیا ان کا، ایٹ دی اینڈ کیا ہوا ہے؟
برباد ہو. اس کے باوجود بدکاری کی کوئی صنف جہاں جو ان رائٹنگ موجود ہے ہر کتاب میں وہ اسی طرح جاری ہے, اسی طرح چل رہی ہے. حرام کھایا جا رہا ہے, سود کھایا جا رہا ہے, قتل غارت ہو رہے ہیں, بلکہ اب تو بڑھ رہے ہیں. پہلے تو شاید اتنی چھوٹی باتوں پہ قتل نہ ہوتا, اب تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں قتل ہے. زمین کے اوپر جو ہے, زمین کے قبضے اور وہ ایک ایک فٹ ایک ایک انچ کے بارے میں صحیح احادیث کے اندر وہ ہو رہا ہے کہ نہیں, دائیں بائیں. آپ دیکھتے ہیں حقوق جب بیان ہوتے ہیں تو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بڑی بات آ جاتی ہے, آپ کے نیبرز, اور سب سے بڑے فساد ہی نیبرز کے بیچ میں ہو رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی طبیعت ایسی ہی ہوتی ہے, اور بار بار اسکرپچرز کی ضرورت ہوتی ہے کہ جی اس کو ریوائز کرایا جائے ہر چیز. یہ نہیں ہے کہ اس کی فطرت میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں, اس کی فطرت میں تو رکھی گئی ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہی ہے کہ جی ہم نے تو تمہارے حلق کے اندر موجود ہے وہ کتاب, وہ جو ہم کہیں گے نکالو اس کو, سارا پتہ چل جائے گا کہ یہ تو اصول قوانین سارے میرے اندر تھے اور میں نے یہ نافرمانیاں اپنی ہی کی ہیں. سادی بات ہو جائے گی, اسے بند کر دو بیٹا, تو یہ سارے کام سامنے آ جائیں گے نکل کے. الغرض المختصر, موسیٰ علیہ السلام کی بھی قوم کو فرمائش در فرمائش جب انہوں نے بہت ہی کہا کہ جی ہمیں بھی ان رائٹنگ کوئی چیز دو, پکی کوئی مسودے دو, ہمیں کوئی خدا کے بارے میں تحقیق پکی بتاؤ, کیا ہم عبادت بھی نہ کریں؟ دنیا کی ہر قوم عبادت کرتی ہے, ہمیں نماز کا ٹھیک طریقہ تو بتاؤ, عبادت کا ٹھیک طریقہ تو بتاؤ, ہمیں ٹھیک ہدایت تو بتاؤ, حلال اور حرام تو بتاؤ ہمیں, کیونکہ یہ پہلے اللہ میں ہو چکے تھے. یہ نوح علیہ السلام کی قوم سے نکلے ہوئے لوگ تھے, ظاہر ہے انہی کی نسلوں میں سے ہیں, ظاہر ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ اور اسی قوم میں سے یہ نکلے ہوئے لوگ. قرآن شریف میں بھی ایسے ہی لکھا ہے کہ یہ آگے ابراہیم علیہ السلام آئے اسی نسل میں سے, اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ آگے سارے بنی اسرائیل آ گئے, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, یہ سارے. دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام آ گئے. اس کے باوجود کہ یہ ان لوگوں کا انجام بھی جانتے تھے کہ جن پہ کتاب یا عبادت کے طریقے یا کچھ ممنوعات نازل ہوئے, مکروہات, ممنوعات, حدود نازل ہوئی ہیں, انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. اس کے باوجود انہوں نے یہی فرمائش کی کہ نہیں جی ہمیں بھی تو, ہم تمہیں کر کے دکھاتے ہیں عمل, ہم کر لیں گے. اب ایسے تو رف ہینڈ تو را ہینڈ ہم کیا کرتے رہے کہ جی ہم بیٹھے رہیں, عیاشی کریں, صرف موج, پکا پکایا کھانا آ رہا ہے, پانی کے 12 چشمے نکل آئے, ہم گھومتے پھرتے ہیں ویلیوں میں, پارٹی ہو رہی ہے. یہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے پہلے سپارے میں کہ ہم نے تمہیں پھر کہا کہ اگر نہیں مانتے ان نعمتوں کو تو جاؤ ذلیل کرتا زندگی کی طرف دوبارہ. انہوں نے کہا ہاں ہم کھیتیاں کریں گے, ہم خود اگا لیں گے, ہم مسحور اور دال اور پیاز ایسی چیزیں اگائیں گے, ہم وہ اگانا جانتے ہیں. یہ ان کے فرمائشیں یہ ہوں گی کہ جی ہم بور ہو رہے ہیں, ان فیکٹ وی ہیو نتھنگ ٹو, ہمیں کچھ کرنے کے لیے بتایا جائے. ہمیں انجینئرنگ آتی ہے, ہم مصر میں انجینئرنگ سیکھ چکے ہیں, ہم بلڈنگز بنا سکتے ہیں, ہم تعمیرات, ہم تو اس وقت خود اپنے لیے بنائیں گے, پہلے تو ہم آقاؤں کے لیے بناتے ہیں, خود اپنے لیے بنائیں, سڑکیں بنائیں گے, یہ وہ دوسرا تیسرا نظام. یہ بڑی خوفناک ایک سوچ ہے انسان میں, ترقی کا جو کیڑا ہے بڑا خوفناک ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی انسان کے لیے ہمیشہ یہ رہی ہے کہ یہ ہلکا پھلکا رہے, 60 70 80 سال کی اس کی عمر گزرنی ہے, میکسیمم 100 سال گزرنی ہے. کیوں ہلکان کر رہا ہے, کیوں تھک رہا ہے, اور پھر آپ کیوں تھک رہے ہو؟ لیکن انسان تھک رہا ہے اور نیکی کے چکر میں پڑتا ہے, کبھی بدی کے چکر میں پڑتا ہے, کبھی گناہ کے چکر میں پڑتا ہے, کبھی ثواب کے چکر, کبھی جنت. یہ کہہ کے لکھوا کے اس نے پوری کتابیں لکھوا رکھی, پوری کتابیں, پورے مسودے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں کسی جان پہ ظلم نہیں کرتا, میں تمہیں بتانے والے نگران نگہبان بھیجتا ہوں, اس سے پہلے میں کوئی عذاب نازل نہیں کرتا, میں لاپرواہ بے پرواہ ہوں ان چیزوں سے کہ تم برا کرتے ہو کہ اچھا کرتے ہو. ہمارا کام نہیں ہے یہ, ہم اس سے بہت آگے کے ہیں. تم انسان ہی اس سے نہیں نکلتے, خیر شر سے, اچھے برے سے, نیکی بدی سے تم نہیں نکلتے, اور تم لکھواتے ہو کہ جناب میں بہت اچھا آدمی ہوں تو مجھے اس کا اجر ہونا چاہیے, اور فلاں شخص نے بہت برا کیا تو اس کو سزا تو دو, اسے پکڑو. کوئی تو گناہ کی بات ہے, کوئی برائی عیب ہے, اس کو پکڑا جائے. ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں ہے, ہماری چھوٹی سی یہ زمین کا ایک گولا ہے, ایک ذرے قطرے برابر, ایک سوئی کے نکے کے برابر, ایک سوئی کے مارک کے برابر ہے. اس کے اندر سے کیا چیز اکھڑ کے باہر جا رہی ہے اور کون سی چیز اندر آ رہی ہے, کچھ ہمارے سے اس سے کوئی
सरोकार नहीं, मेरी कुदरत वसत बहुत आगे है। तुम्हारे लिए नफ़ा नुकसान होता है, तुम्हारे लिए अच्छा बुरा होता है। अब जैसे एक छोटा सा डब्बा हो आपके हाथ में, छोटा सा डब्बा हो, वो खिलौने से नहीं होते छोटे छोटे, वो बॉल चलती रहती है, बॉल इधर कर दी, बॉल उधर कर दी, वो कभी गोल में चली गई, कभी बॉल बाहर आ गई, एक ही डब्बे के ऐसे आगे पीछे। अब बच्चों के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं गेम जीत गया और गेम हार गया। बड़ा आदमी कहता है बस करने यार, क्या कर रहा है, क्या कर, ऐसा ही है ना। साइंस वाला आदमी कहेगा एक डब्बे के साथ ही इसकी कुल कायनात जुड़ी हुई है, क्या कर रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना बन रहा है, ना बिगड़ रहा है, कुछ नहीं, एक डब्बे के अंदर एक बॉल रोलिंग कर रही है दाएं बाएं दाएं बाएं। इतनी भी हैसियत नहीं है इस दुनिया के गोले की, इतनी सी भी नहीं है ये, इतनी वसी कायनात है, इसमें कुछ भी हो जाए, कुछ बन जाए, बिगड़ जाए, कोई मतलब नहीं है इस बात का। आसमान ज़मीन के गलाबे बांधे हुए हैं जी, कि जी हम आसमानी मखलूक हैं, हम बरगजीदा हैं, हम अल्लाह के लाडले हैं, फलाने हैं, फलाना अल्लाह का बेटा है, फलाना रिश्तेदार है, फलानी बेगम है। अजीब अजीब कमाल के लोग। फलाने ने कहा मैं खुद ही अल्लाह में हूँ। ये भी तो है ना, ऐसे कई अकीदे ऐसे बेशुमार है, ये बेहिसाब ऐसे ही दौड़ाने अटकले बेकार। और इंसान को अल्लाह ताला ने लिखा हुआ एक इनाम के तौर पे, मैं सुबह भी अर्ज कर रहा था कि हमने इंसान को कमज़ोर बनाया, ये बड़ी नेमत है। बस ख़त्म हो गई बात, बेहतरीन है पकड़ने सी आयत को कि जी आपने कहा था हम कमज़ोर बनाया, मैं कमज़ोर हूँ। सबसे बड़ी आफियत की बात हो जाए, सबसे बेहतरीन काम हो जाए, सबसे सीधा। लेकिन नहीं जनाब, ये इख्तलाफ करने के जी, ये जो किताब नाज़िल हुई है इसमें ये नहीं लिखा, उसमें ये लिखा है। ऑल टुगेदर जिस पे पुराने लोगों का इत्तफाक है, 10 कमांडमेंट्स कहा जाता है नॉर्मली इन्हें, 10 अहकामात सीधे साधे, उसमें यह इख्तलाफ। बाकी तो सारे वो उसकी तफसीरें और रिवायतें लिखी ना, हिस्ट्री है वो, बाकी जो ओल्ड टेस्टमेंट है उसमें हिस्ट्री है, फलाना फलाने का बेटा और फलानी कौम ने यूँ किया और फलाना यूँ, तो वो बाद में लिखी लोग। इनफैक्ट जो तौरात का स्क्रिप्चर है वो 10 कमांडमेंट्स के तौर पे जो ऑथेंटिक है वो यही कि एक तख्ती के ऊपर जो कुछ लिखा गया वो 10 अहकामात थे, 10 जुमले। उसमें इख्तिलाफ था कि ये हम इसे माने तो कैसे माने, और सीधे से कॉमन सेंस जो इस्लामिक वैल्यूज है ऑलमोस्ट वही चीज़ आपको मिल जाती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहले से अगर इनके फैसले का वक्त मुकर्रर ना किया गया होता लाखुदिया बैनम, तो इनका फैसला अभी करते। हमने एक फैसले का इनके एक हिसाब, एक निज़ाम मुकर्रर कर रखा है, हमने एक बात तय कर ली है पहले से। फैसले की बात ही होगी यकीनन, और उसमें और बहुत इनके जो नेकियां बदियां हैं उसके पूरा पूरा इनको मौका दे दिया जाएगा, जितना बढ़ना है खैर में शर में उतना। वरना अगर हमने तय ना किया होता तो आज ही फैसला करते इस इख्तिलाफात के बाद कि इन्हें मुका मार के ख़त्म करते हैं। वह लफ़ी शक मिन्हु मुरीब, और ये इन मामले में ऐसे शक में मुब्तला है जो इनको बेचैन किए रखता है। जब तक इंसान, अब एक बात अंडरस्टूड है, अब इस कमरे में अगर 5 7 10 लोग बैठ जाते हैं हम, और 5 7 10 लोग अलग-अलग कुरान शरीफ ले लेते हैं और पढ़ते हैं कुरान शरीफ, तो बिल्कुल अलग होगा, डिफरेंट, हर एक के जहन में एक अलग फोटोग्राफ बनेगी। क्योंकि हम अलग लोग बैठे हैं, हम 10 लोग बैठे हैं, ऑल टुगेदर ओवरऑल हमारा अकीदा एक हो सकता है, अल्लाह एक है, क़यामत आएगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, बिल्कुल ठीक होगी। बाकी जो कुछ हम सीखेंगे वो अलग होगा, डिफरेंट। मैं अपने मसाइल के हिसाब से, अपनी समझदारी के हिसाब से उस मसले को देखूंगा, उस आयत को समझूंगा। बड़ी सीधी बात। मैं और आप बहुत यानी करीब हो सकते हैं एक दूसरे की सोच के, 100% एक ही नुक्ते पे नहीं हो सकते, 100% नहीं हो सकते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आपस में एक अलग जीव हैं, एक अलग जीव जंतु हैं, बिल्कुल अलग जिंदगी है हमारी, अलग दिमाग है, किसी न किसी स्टेज पे हम डिफरेंट हैं। और ये कोई अनोखी बात नहीं, ये कोई बुरी बात नहीं, ये रखी ही है, अल्लाह ने रखी। आपके फिंगरप्रिंट्स अल्लाह ने रखे, बिल्कुल अलग है, किसी के किसी से नहीं मिलेंगे। करोड़ों अरबों खरबों कॉम्बिनेशन हैं, कितने हैं, दूसरे के साथ कभी नहीं मिलता। आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं, इवन उनकी आदतें एक जैसी हो सकती हैं, आंखों का रंग, बालों का रंग, सोना जागना, उठना बैठना, कद काठ, रंग रूप, एक वक्त की पैदाइश, उनके भी फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, मेंटेलिटी अलग। तो कौन सी बात है कि इसको ना मान लिया जाए? क्यों ना माना जाए, क्यों ना माने, मान लें। इख्तलाफ में इख्तलाफ और इख्तलाफ क्यों होता है फिर? लेकिन इख्तलाफ ही बुरा है। कुरान शरीफ में लिखा ना, अकीमुस्सलात, अकीमुस्सलात, अकीमुस्सलात।
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بتا دی کیسے پڑھی جائے گی، کیسے بتا دی، پوری تفصیل آ گئی۔ ان معاملوں کو ہم اختلافی مسئلہ کیوں بنائیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کو جو پسند ہے آپ نماز پڑھ لیں، پھر ٹھیک ہے۔ جو ہمیں پسند ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے جو سنت ہے وہ پڑھیں گے، جو ہم تک پہنچی ہے ہم تو اسی کو پڑھیں گے نا، جو ہمیں اتھینٹک لگے گی۔ ہم اپنی مرضی کی اگر بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس کا جواب ہمیں دینا پڑ جائے گا۔ اب وہ کس طرح قابل قبول ہوگی، اس کے لیے کوئی پیمانہ کیسے وضع کریں گے، اور آپ خود پیمانے وضع نہیں کر سکتے، بڑا مشکل کام ہے۔ ایک کمیونٹی کا حصہ ہے، کمیونٹی میں آپ کو رول ریگولیشن فالو کرنے ہوتے ہیں۔ نماز آ گئی، نماز کا ذکر آ گیا، آپ کو یہ بالکل جیسے صحابہ کرام میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیسے ادا کی جائے گی، یہی سوال پیدا ہوا، سوال پوچھا گیا، سوال بتایا گیا، اور ایک صنف بتا دی گئی، رکوع بتا دیا گیا، سجدہ بتا دیا، ٹائم بتا دیا، کر کے دکھا دیا، کئی سال کر کے دکھا دیا، ساتھ رکھ کے روک کے دکھا دیا۔ جنہوں نے سوال کیا ان کو روک لیا گیا کہ ہمارے ساتھ رہو، 1 دن 2 دن 3 دن ساتھ رہ کے سیکھو، کوئی مسئلہ نہیں، پتہ چل گیا۔ اب کوئی رفع اذان کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کلمات اپنی دعائیہ کلمات ہیں، پڑھنے آپ جیسے پڑھ رہے ہیں۔ کچھ فرائض ہیں جس میں الحمد شریف آ جاتی ہے، کوئی صورت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ارکان ہے، وہ مناسک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، کر رہے ہیں لوگ، ختم ہو گئی بات۔ اس میں اختلاف والی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی اختلاف نہیں۔ کوئی رفع اذان کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے، کون سا اس میں کوئی قیامت نہیں آ گئی، کسی نے ہاتھ اوپر کر کے نیچے چھوڑ دی، کسی نے ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لی، کوئی قیامت نہیں آ گئی، کسی نے ہاتھ باندھے قیامت نہیں آ گئی، اوپر کر لیا یا نیچے، کوئی قیامت نہیں آ گئی، کچھ حدود اللہ کراس نہیں ہو گئی۔ میں صبح بتا رہا تھا اپنے احباب میں، ایک بات یاد آئی اتفاق سے، ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، اور ہمارے اگر پٹھان ہو تو وہ تو پھر تو حق بنتا اس کا، پھر تو حقوق ہے اس کے کوئی بنیادی، اور اگر طالبان میں سے ہو تو پھر تو اس کو اوپر فرض ہے، پھر تو کہ اس نے کچھ عجیب کرنا ہے۔ اب ہوتا وہاں پہ کیا ہے کہ جی ایٹ دی اسپاٹ سزائیں ہوئیں کچھ، یا بھی جیسے ہی ان کا وہ دوبارہ ٹیک اوور ہوا، اور وہ کچھ پہلے بھی انہوں نے ویڈیوز میں نے دیکھا ہے، وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، بڑی بڑی اس میں جب کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے یا کوئی ہو گیا جناب علی، کوئی تعزیر لازم آ گئی، کسی تعزیر آ گئی، سزا ہوگی، اب یہ کرتے کیا ہے، اب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی اس نے اللہ کی حد کو کراس کیا ہے اور اس کو سزا دی جائے گی۔ اب ہوتا کیا ہے، علماء حضرات آ جاتے ہیں اور ایک لائن کھینچتے ہیں زمین کے اوپر، لائن کھینچتے ہیں زمین، اور یہاں مجرم بیٹھا ہے، اب کہتے ہیں چل کے اس لائن کے اس طرف جاؤ، حد کراس کرو حد کراس کرواتے ہیں اس کو فزیکلی کہ یہ والی حد ہے، اس کو کراس کر کے ادھر جاؤ، جب وہ ادھر جاتا ہے تو اسے گولی مارتے ہیں، اور جب تک نہیں جاتا اس کو گھسیٹتے ہیں کہ چلو ادھر جاؤ، حد کراس کر چکے ہو۔ یعنی انہوں نے حدود اللہ ولا تقربوها کو اس طرح سے فلمائز کر دیا، اس کی تصویر کشی کی بات ہے، اس کی ویڈیو بنا لی کہ یہ ہوا ایسے ہوگا، یہ لکھا ہے یہاں پہ ورڈ ٹو ورڈ۔ جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں نا حرف پر حرف، تو یہ رزلٹ آتے ہیں اس طرح کے، آپ یہ اس طرح ریجڈ ہو جاتے ہیں، عجیب سے ریجڈ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال کیا بحث ہے، جس کو جیسے سمجھ آئی کر رہے ہوں گے تو بس کر دیں، تو بھائی جواب میں نے تھوڑی دینا ہے ان کا، تو کر لیں گے، اپنا جواب دے دیں گے۔ لیکن اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ مطمئن نہیں ہوں گے، آپ کی بے چینیاں ختم نہیں ہوں گی، سوال در سوال در سوال پیدا ہوتا رہے گا۔ اس کے سوال ختم ہوں گے جو ہر چیز سے سرنڈر کر دے گا، جو سب کچھ چھوڑ دے، اپنا علم، اپنی عقل، اپنا فضل، اپنی براتری بڑھائی وہ سب چھوڑ دے اور اندر سے چھوڑ دے، اس کی شک شبے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ورنہ پتہ نہیں کہاں جائے گا انسان، کہاں جا چکا ہے، آپ دائیں بائیں دیکھ لیں پھر کے، نعتیں پڑھنے والے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، کتے سے ویر ہو گیا کہ جی تیری نعت ٹھیک نہیں اور میری نعت ٹھیک ہے، تو نے غیر شرعی نعت پڑھی اور میں نے شرعی نعت پڑھی، نعت تو درود میں جھگڑا ہو رہا ہے، یہ والا درود نہیں پڑھنا، یہ پڑھنا ہے، درود پہ جھگڑا ہو رہا ہے، سنتے ہیں نا آپ دائیں بائیں، یہاں تک پہنچ گئے، یہاں تک کیا کہا جا سکتا ہے۔ وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یقیناً سب اختلاف کرنے والوں کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا ان کے کرتوتوں کا، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، خوب آگاہ ہے، خبر رکھتا ہے ان کرتوتوں سے جو تم کر رہے ہو، جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا
انہ بما تعملون بصیر۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسے ہی ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو کہا گیا، اور آپ کے تمام ساتھ دینے والے بھی ثابت قدم رہیں ایمان پر۔ ولا تطغوا، اور سرکشی کی طرف نہ جاؤ، ورنہ دیکھ لینا بما تعملون بصیر کہ اللہ تعالیٰ تو جو کچھ تم کرتے ہو اس کی بصارت رکھتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور مت جھکو ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ورنہ تمہیں بھی آگ چھوئے گی۔ یعنی برائی کرنے والوں کا ساتھ دینے کا ذکر قرآن شریف میں بار بار۔ ایک گروہ ہے جو ظلم کرتا ہے اور برائی کر رہا ہے، آپ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ ان کو ہاتھ سے روک دیں، ہاتھ سے روک، سختی سے روک دیں کہ برائی نہیں کرنے دیں گے جی آپ کو، بالکل۔ یہ بہت کم موقع آتے ہیں، یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، یہ تو لا اینڈ آرڈر جو امپلیمنٹیشن ہے یہ تو حکومت کا وقت ہے، مقننہ کا کام ہے۔ ایک عام شہری کا، سویلین کا کام نہیں ہوتا کہ جی وہ اس سے نہ سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا اس بات کا کہ وہ جی کھڑا ہو جائے ڈنڈا لے کے کہ جی میں یہاں سے ایک تو ہارن والوں کو توڑوں گا، جن کے ہارن تھے پریشر ہارن میں، آج ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دوں گا، کیونکہ یہ کانوں کو برا لگتا ہے اور نوائز پولیوشن بڑی چیز ہے، اور یہ تو ہم سارے جانتے ہیں، یہ برائی ہو رہی ہے، ہم اس برائی کا آج خاتمہ کریں گے۔ محلے کے چند لڑکے ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں، یا سیلنسر جس نے موٹر سائیکل سے نکالا اسے پکڑ کے توڑنا شروع کر دیں کہ جی چھوڑیں گے نہیں تمہیں، کسی نے اشارہ توڑا ہے تو اس کو مارنا شروع کر دیں۔ یہ ہمارے کام نہیں ہے، اس طرح کام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑی توجہ تفصیل کے ساتھ، بڑی تندہی کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو ڈنڈا اٹھا لے اور ایسی تیسی پھیرے، غلط کام کرنے کو بالکل منع کر دے۔ یہ ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا، بار ہوگا ایسا کر سکتے ہیں۔ برائی کا آپ ہاتھ سے جب نہیں روک سکتے تو آپ کم از کم اس کا ساتھ نہ دیں، کم از کم اس کا ساتھ نہ دیں، وہاں کھڑے نہ ہوں اور اس کو پروموٹ مت کریں۔ اتنا تو لازم ہی ہے، اتنا تو لازم ہے کہ اگر قرآن شریف کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے یا قرآن شریف کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم وہاں سے ہٹ جاؤ جب تک کہ یہ لوگ کسی دوسرے کام میں نہ لگ جائیں۔ اگر تم بھی ان میں شامل رہے اور ان کے ہنسی مذاق کو سنتے رہے تو تمہیں بھی ان میں شمار کیا جائے گا جو اس کا ٹھٹھا کر رہے تھے۔ قرآن شریف میں ذکر ہے، یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ ظالموں کے ساتھ اگر رہو گے اور ان کو پھر تم روک بھی نہیں رہے، اور روک سکتے کی پوزیشن بھی، لیکن ان کے ساتھ موجود ہو، پروموشن میں موجود ہو، تماشائی بن کر یا خاموش تماشائی بن کر تم ان کے ساتھی ہو، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر تمہیں بھی آگ کو چھوئے گی، لازمی تمہیں بھی اس کا عذاب پہنچ جائے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تَنصُرُونَ، جب اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا تو پھر تمہاری مدد کیسے کی جائے گی؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ 3 نمازوں کا ذکر غالباً آل ٹوگیدر مجھے اپنی ناقص عقل کے حساب سے ملتا ہے، باقی علماء حضرات نے اس پہ بہت سارے کام کیے ہیں اور بڑی محنت ہے ان کی، بھائی بڑی محنت ہے۔ وہ ظاہر ہے جس نے پوری زندگی ڈیووٹ کی ہوتی ہے نا، وہ ظاہر ہے ہم سے بہت آگے ہوتے ہیں بھائی، سچی بات ہے۔ جو لائف ٹائم ایک ہی تحقیق کا ہی کام کر رہا ہے، قرآن اور حدیث اور وہ عربی، وہ تو بہت آگے ہوتا ہے، بہت آگے کی بات ہے۔ تو ہم تو ایسے ہی شغل لگاتے ہیں نا، ہفتے میں 1 دفعہ بیٹھ کے پڑھنے، تو ہم وہ اس لیول کے، تو میں تو اپنی ناقص عقل کے حساب سے سمجھتا ہوں کہ یہ باقی میں صلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں سروں پر نماز ادا کی جائے، فجر اور مغرب، اور وزلفا من اللیل، رات کے وقت بھی عشاء کی نماز، 3 نمازوں کا، باقی بیچ کی درمیانے حافظ للصلاۃ الوسطیٰ، اس سے آپ بالکل لے سکتے ہیں کہ عصر کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی ظہر کی نماز کا بھی کہیں ذکر ہے، وہ بھی جب آئے گی آئے تو پڑھ لیا جائے گا۔ 5 نمازوں کا آل ٹوگیدر ذکر ہے، کچھ یار لوگ کہتے ہیں 3 کا ہی ذکر ہے، تو بھائی تم 3 پڑھ لینا یار، مت پڑھو بھائی 5 تو 3 پڑھ لو، تو ہے نا ایک گروہ ایسا 3 ہی پڑھتے تو پڑھتے ہو، 3 ٹائم کا ذکر ہے 3 پڑھو، شاید اہل تشیع حضرات میں زیادہ تر اس کا تو ہوگا قیامت کے دن جواب آپ نے دینا، میں نے تو آپ کا جواب دینا نہیں ہے۔ ہم تو اپنے اصول آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سمجھا ہے، ہمارے لیے یہ بہتر لگتا ہے، ہمیں زیادہ قریب لگتا ہے خیر سے، ہم یہ کر رہے ہیں۔ اختلاف کی ضرورت نہیں، وجہ نہیں ہے، ہم کیونکہ اختلاف کے لائق نہیں ہیں، اختلاف کے لائق نہیں ہے نا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب تم بھلائیاں کرتے رہو گے تو یذہبن السیئات، تو تم سے تمہارے گناہ جو ہیں وہ دور ہوتی جائیں گے، دور کر دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے آپ اگر
نماز کی طرف دھیان رکھتے ہیں اور آپ خود کو تیار رکھتے ہیں کہ میں نے اگلی نماز کی طرف جانا ہے، آگے پھر اذان ہوگی اور میں نے پڑھنا ہے، تو آپ ظاہر ہے مینٹلی پاک صاف رکھیں گے، خود کو کپڑے بھی پاک صاف رکھیں گے، اپنا ذہن پاک رکھیں گے، باوضو رہیں گے، یا اہتمام رکھیں گے کہ میں نے وضو کرنا ہوگا، نماز کا وقت آنے والا ہے، تو آپ کا ذہن ادھر ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، آپ پھر اس وقت برائی تھوڑی کریں گے، برائی کریں گے، اور ایک ٹائم آ جائے گا کہ آپ یوز ٹو ہوں گے اور آپ کے اندر سے بھی صفائی ہو جائے گی۔ الٹا یہ ہے کہ آپ عادی ہو جاتے ہیں اور آپ کو وہ روٹین میں آ جاتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، کوئی کسی کو اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عادت کے طور پہ نماز پڑھی جائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جو پڑھ رہا ہے، جو ادا کر رہا ہے، وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، اس وقت بڑا جہاد کر رہا ہے، وہ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے قبول کرنے والوں کے لیے۔ نارملی میرے جیسا جو آدمی ہے، میری عمر کا آدمی، کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ ریلیکس ہے، بس پرسکون طریقے سے کام ہو جائے، فرض بھی ادا ہو جائے اور شور شرابہ نہ ہو۔ میری عمر کے حساب سے شاید یہ ٹھیک ہے۔ اب ہمارا وہ تھوڑے سے بھی جو ہے نا ساؤنڈ، وہ ہمیں اریٹیٹ کرتی ہے، بیماریاں ہیں کچھ اندر، ایسے ٹینشنز اور بلڈ پریشر یہ ہو جاتا ہے، تو ہم کوشش یہ کر لیتے ہیں کہ چلو جی گھر میں پڑھ لیں، اور باہر وہ جانا اور گیدرنگ میں وہ شاید اتنا کیپیسٹی نہیں رہی ابھی۔ پہلے جب بھاگ کے مسجد ہی جا رہے ہوتے تھے 5 وقت، کوئی بات نہیں، تو 12:30 بجے جا کے مسجد بیٹھے ہوتے تھے، جمعے والے دن ساری تقریر بھی سننی، اور وہ غوثیہ ختم خواجگان بھی ہو رہا تھا، وہ کچھ سب کچھ ہو رہا تھا سب۔ عمر کے حساب سے انسان تھوڑا سا آئسولیٹ ہو جاتا ہے کہ یار میں اب اتنا وہ پابند نہیں ہو سکتا کہ جی پورا ایک پروگرام کا میں حصہ بنا رہا ہوں اور وہ باقاعدہ اس کو میں روٹین میں نہیں ہو سکتا، تو ٹھیک ہے آپ گھر پڑھیں، ورنہ بہتر یہی ہے کہ نماز کے لیے مسجد سے بہتر کوئی چیز نہیں، مسجد سے اعلیٰ کوئی بات نہیں، بڑا مضبوط ادارہ ہے، بڑا مضبوط، جس کو اگر صرف کام میں لے آیا جائے تو یہ معاشرہ تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائے۔ ہر محلے میں 6 مسجدیں ہیں، اگر یہ کام کریں جو کہ مسجد کا کام ہے تو کیا بات ہے، تو سارا ٹھیک ہو جائے۔ کہیں کوئی کوڑا نہ پڑا ہو، کوئی گندگی نہ ہو، کہیں کوئی ملاوٹ نہ ہو رہی ہو، محلے کے مسجد اگر وہاں سے اتھینٹک ایک کام کر رہی ہے، تو اس سراؤنڈنگ میں جہاں اذان جا رہی ہے اور جہاں اس مسجد کا ہولڈ ہے 20 25 30 40 گھر، وہاں سے بدماشی ختم، دھوکے بازی ختم، اگر مسجد کا ادارہ مضبوط اور کام کر رہا ہو، لیکن بس وہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، کب ہوگا ایسا؟ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرمائیے، بلا شبہ اجر ضائع نہیں کیا جاتا، اللہ ضائع نہیں کرتا اجر نیکیوں کا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، تو کیوں ایسا نہ ہوتا ہوا ان امتوں میں جو پہلے گزری ہیں کہ اس میں زیرک لوگ ہوتے جو زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنے سے لوگوں کو روکتے۔ بالکل وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ اختلاف کے ہم حق نہیں رکھتے، ہم اختلاف کرنے کا حق کھو چکے ہیں، ہم ایسے ہیں نہیں، ہم ایسے ہیں نہیں۔ میں پرانی مثال سناتا ہوں آپ کو، اس طرح کی بے شمار مثالیں بنی ہیں، ایک مثال بڑی اچھی یاد آ رہی ہے۔ ایک چور تھا اور بادشاہ کے پاس پیش کر دیا گیا، اور اس نے اس کا مقدمہ سنا اور کہا جی پھانسی دے دی جائے، کہا جی ٹھیک ہے، اور خواہش پوچھی جاتی تھی اس سے آخری کہ بھئی کوئی خواہش ہے تو ہم پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جی میرے پاس کچھ سچے موتی ہیں، ہڈن چھپا کے رکھے ہیں، اور میں ان کی بجائی کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے موتیوں کی درخت نکلیں گے، یہ موقع دے دیا جائے، صرف بجائی کرنی ہے، جگہ دے دیں بجائی کر دو، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، کر دو، ایک دن ڈیلے کر دی جائے پھانسی اس کی، تم کرو۔ اب جناب بکا دے دیا، وہ بیلچا کدال دے دیا، لو جی، اس نے کچھ جگہ کھو دی اور کچھ موتی نکالے اور اس میں ڈال دیے، بند نہیں کیا۔ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت، اب ایک عرض یہ ہے کہ میں تو ہوں چور، میں تو کر نہیں سکتا، اس کی شرط یہ ہے کہ جو چور نہ ہو وہ اس کی بجائی کرے، آگے کا کام، اس کو ڈھانپ دے اور پانی دے۔ اگر میں کروں گا تو میں تو چور ہوں، میں تو بے ایمان آدمی، تو یہ ضائع ہو جائے گا، یہ نہیں اگے گا، تو ایسا کسی آپ ہی آ جائے یا کسی کو ایسے آگے کر دیں جو چور نہ ہو، بس وہی کام کرے۔ تو بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا، وزیر نے امیر کی طرف دیکھا، امیر نے سپہ سالار کی طرف دیکھا، سارے ہمارے پاکستانی تھے شاید، سب ایک دوسرے کی طرف ہی دیکھتے رہ گئے۔ ادھر تو بڑے ڈھیٹ ہوتے کہتے میں الحمدللہ میں کرنا جی، اسی تو کدی کوئی غلطی کی تھی کوئی نہیں، ٹھک بجائی کر دیتا۔
یہاں تو بے شرم بھی بہت ہیں، ماننے کو تیار نہیں. لیکن وہ کچھ سیانے لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی میں چور نہیں ہوں، بشمول بادشاہ. تو فیصلہ رک گیا، اور بادشاہ چونکہ سیانا تھا، اس نے کہا بھائی تیرے موتی کی بس سمجھ میں آ گئی بات، یہ واقعی درخت بن گیا، پھیلا دیا تو نے کہ چور کو کیسے سزا دے سکتا ہے. چور کو تو وہ سزا دے جو چور نہ ہو. یہ بات بڑی پرانی اور بڑی مشہور ہے. اس طرح کی بے شمار مثالیں. میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ اب کون ہوگا جو سینہ ٹھوک کر ایمان والا ہو، جو کیا جی میں نے کبھی غلطی کی نہیں، میں نے کچھ برا کیا نہیں، میں ایک الف بالکل شریعت پہ قائم ہوں، میں نے کوئی برا کیا نہیں، میں کلیتاً قرآن اور حدیث پہ قائم ہوں، اور میں سارے کاموں کرتا ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہے. کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے ایسا؟ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ یہ دعویٰ تو صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا. آپ دکھا دیں مجھے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عثمان، عمر فاروق، سیدنا علی، سیدنا حسین کریمین، کسی کا لکھا ہوا کوئی بات دکھا دیں انہوں نے کہا ہو کہ جی میں آل ان آل آتھورائز ہوں اور میں نے کبھی کچھ برا نہیں کیا اور میں سارے کام قرآن اور حدیث کے عین مطابق کرتا ہوں. یہ تو دعویٰ انہوں نے کبھی نہیں کیا، کبھی بھی نہیں. ان سے تو سوال کیے جاتے تھے. یہ تو بڑے بڑے مقدمات، وہ تو بدنصیبی ان لوگوں کی ہے جو پڑھتے نہیں، کہتے ہیں اناتھینٹک لکھا ہے. وہ اس لیے کہ معلومات سے جب آپ کھریدتے ہیں نا، اور سوال جو آپ پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ یا خلفائے راشدین کے ساتھ یا بڑے ناموں کے ساتھ لوگوں نے کیسے کیسے سوال کیے ہیں، تو ادھر آپ کا وہ جناب مجرم سامنے آ جاتا ہے جو بکل میں چور بیٹھا ہوا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں یہ اناتھینٹک ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں، چھوڑو، جرت نہیں ہے پڑھنے کی. ایسے ایسے سوال کرنے والے ہیں جی کہ وہ خلیفہ وقت کے سامنے کھڑے ہو جاتے کہ جی آپ نے جو بات کی کیا یہ اللہ کا حکم ہے، کیا یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور اگر ہو تو عمل درآمد ہو اور ورنہ ہم تو نہیں، ہم اس کے خلاف ہیں. بے شمار مقدمات ہیں، بے شمار باتیں. تو بہرحال گزارش کی کہ پھر کیسے کہ ایسے زیرک لوگ تو ہوتے جو اختلاف ختم کرنے کی بات کرتے کہ بھائی اب یہ جھگڑے واقعے مک گئے، اب ہے فیصلے کا وقت، آپ کو جو دین سمجھ آتا ہے اس پہ عمل تو کرو. دوسروں کو اپنے دین پہ لانے کی کیا وجہ ہے؟ کہاں سے کیوں ایسا آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی میں اپنے مذہب کے حساب سے آپ کو لے کر آؤں گا، جو نماز میں پڑھتا ہوں، جو میں سمجھ چکا ہوں، آپ بھی وہ والی پڑھے ورنہ آپ کی نہیں ہوئی. جو قوال میں بلاتا ہوں اس کی قوالی سنو ورنہ تم پیٹتے رہو گے، تمہاری نہیں ہوگی قوالی. عجیب بات، ان پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، ان پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. یعنی جو سرے سے اول آخر کوئی ذکر نہیں قرآن نہ حدیث میں. آپ کہیں گے قوالیاں تو بھی سنتا ہے، تو بھائی میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، میں نے سنے ہیں تو میں بتا رہا ہوں نا کہ اس کے اندر جو بکواس قوال کر رہا ہے اس پہ جھگڑے ہو رہے ہیں کہ جی یہ صحیح کا اور یہ نہیں سیکھا. ہمارے اپنے قوال صاحب جو رفیق صاحب تھے، انہوں نے ایک مرتبہ پڑھا حضرت مخدوم صاحب پہ سرکار کی اس میں منقبت تھی، اور وہاں سے شروع ہوا غوث الورا کے لال ہو گنجے شکر کی آل ہو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ہے تو الٹا. تو وہ ہاشمی صاحب کھڑے ہو گئے، ہمارے ہاشمی صاحب کو جانتے ہیں آپ، یاد ہے؟ ہاشمی صاحب کھڑے ہو گئے کہ نہیں آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کہیں غوث الورا کی آل ہو گنجے شکر کے لال ہو، کیونکہ یہ پوتے ہیں حضرت غوث الورا کے، حضرت غوث الاعظم کے پوتے ہیں، اور حضرت بابا گنجے شکر کے لال ہیں، یعنی لاڈلے. آپ کہہ رہے ہیں ان کی. تو قوال نے کہا نہیں حضور بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی غلط نہیں ہے. وہ خیر اس وقت ٹھپ گیا کام، لیکن وہ اختلاف آج تک چل رہا ہے. میں بتایا اس لیے ہے، یہ اختلاف والی بات کی آپ خود سوچیں. نہ قرآن نہ حدیث، نہ لینا نہ دینا، نہ اول نہ آخر، اس میں بھی اختلاف ہے. اور سلسلے کے دونوں لوگ سلسلے قوالی سننے والے صابری سلسلے کے ایک نقطے پہ اکٹھے نہیں ہوتے. تو نہیں ہوتے بھائی، نہیں ہوتے. الگ جیب جنتو ہے، الگ دماغ ہے، الگ سوچ ہے، نہیں ہوتے. آپ کنونسنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی پڑھ لکھ چکا ہے، گریجویٹ تو کم از کم ہوتا ہی ہے آدمی، اور نارملی کوئی بات نہیں ہے. تو پتہ ہے، جانتے ہیں لوگ اچھے برے کو. آپ ایک اوور آل ایک ماحول بنا سکتے ہیں کہ جی قرآن فہمی کی جائے، پڑھا جائے، سیکھا جائے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کسی کے پڑھے ہوئے قرآن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ والا ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے یہ میں نے جیسے لیا ہوا ہے پیر کرم شاہ صاحب. اب میں سب مریدوں کو
پیر کرم شاہ کے علاوہ کسی کا نہیں پڑھنا. پھر یہ میں ٹھیک کروں یا غلط؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ٹھیک کروں گا؟ جی نہیں، بالکل غلط ہوگا، کیونکہ یہ کوئی آخری اتھارٹی نہیں ہے. بہت اچھا ترجمہ ہے، بہت شاندار ہے، بڑا واضح. لیکن اتھارٹی آخری تھوڑی کہوں گا کہ جی جو اسے پڑھے گا ایمان والا، جو اسے چھوڑ دے گا بے ایمان ہے. اب وہ سامنے پڑھے، یہ پڑھے، یہ اشرف علی تھانوی کا بھی پڑھے، قاسم نونوتوی کا بھی پڑھے، احمد رضا بریلوی کا بھی پڑھے، جس کا مرضی پڑھے، جیسے مرضی، جو دل کرتا ہے پڑھے. آپ اپنا تدبر تفکر کریں بھائی، اپنا تدبر تفکر کریں، اور جتنا آپ کی سمجھداری ہے نا اس کو سمجھ کے کہ جی میں بالکل ایک طفل مکتب اور ایک ابتدائی آدمی ہوں، ایسی جمعہ 8 دن والا شوقین ہوں قرآن شریف پڑھنے کا. میں کوئی پرانا شروع سے ریسرچر نہیں ہوں، میں نے ریسرچ کئی اور چیزوں پہ کی ہوگی ہے جی، خاص طور پہ صنف نازک پہ، اور وہ کافی کامیاب ہے. تو وہ اتنی، اب میں وہ اس کو بعد میں بات کریں گے، خیر ابھی سبق خراب ہو جائے گا. تو ایسے لوگ تم میں کیوں نہ ہوئے، ان لوگوں میں جو بدیں برباد ہو گئیں کہ یہ روکتے زمین میں فساد برپا کرنے سے. یہ قلیل تھے، ہم نے نجات دی تھی ان کو، پھر بھی تھوڑے تھے، اور پیچھے پڑے رہے ظالم اس عیش و طرب کے جس میں وہ تھے، اور وہ مجرم تھے. یہ اپنے اس عیش و طرب کو، عیش و عشرت کو، سکون کو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، یہ اس میں گھسے رہے. اختلافات کو اور ڈنڈے بجانے کو اور شور مچانے کو، اپنا موقف سیدھا کرنے کو، پیسہ کمانے کو، یہ پسند کی چیزیں ہیں ظالمین کی، اور یہ مجرموں کا کام ہے. مکان مجرمین، مجرم تھے تو اسی میں پڑھ رہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب ایسا نہیں کہ وہ کسی قوم کو ایسے ہی ہلاک کر ڈالے اور اس میں پہلے سے لوگ جو ہے وہ وہاں کے لوگ نیکوکار مسلمین میں سے، اور ہم انہیں ہلاک کر ڈالے. یہ ہم نے کبھی نہیں کیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. بالکل وہی بات ہے جو ابھی ہم عرض کر رہے ہیں، ابھی دوہرا رہے ہیں کہ اگر اللہ آپ کا چاہتا تو سب کو ایک امت کر دیتا، یہ اختلاف ہی نہ ہوتا ہے. لیکن ان میں اختلاف رہے گا، موقف الگ الگ رہیں گے. یہی تو ہم نے آزمانا ہے کہ تم میں سے کون ہے جس کو حق سچ بات تو پتہ چلتی ہے، وہ اس پہ کتنا عمل کرتا ہے، کتنے مضبوطی سے رہتا ہے اس پہ. میں چاہتا تو ایک ہی امت واحدہ ہوتی، ان میں جھگڑے شگڑے ختم ہو جاتے. ایک طرف کر دیتا، یا تو امت واحدہ بنا دیتا شر کی طرف، سارے مال کمانے پہ لگے ہوتے. لیکن سارے مال کمانے پہ نہیں لگے ہوئے نا، سارے شرابی نہیں، سارے بدکار نہیں. بشری فطرت تو ہے، بشری جبلت تو ہے نا ان چیزوں کی طرف، اپیلنگ تو ہے نا. لگژریس گھر، لگژریس گاڑی، ہائی فائی جناب لیونگ سٹائل، عورتوں کی بھرمار، شراب کی بھرمار، جوا کھیلنے کا دل کر رہا ہے، عیاشی ڈربی. یہ اپیلنگ ہے یا نہیں ہے اپیلنگ. لیکن بے حساب لوگ، کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اس کی طرف نہیں جاتے. ایون عیسائیوں میں، ایون امریکنس، ایون باہر کے کلچر میں رہنے والے یورپینس، بہت سارے آپ کو مل جائیں گے جو ان عیاشیوں کی طرف نہیں جاتے، وہ اسے برا سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس طرف بھی ایک امت بنا سکتا تھا، بنائی نہیں. جیسے قرآن شریف میں ایک ذکر ہے کہ تم پہلے ایک امت ہی تھے، پھر ہم نے تم میں رسول بھیجے، پھر ہم نے تمہیں سکھانے والے بھیجے. یہ پہلے نافرمان تھے، نافرمانی میں بالکل جیسے جانور ہوتے ہیں جنگل کے، پھر ہم نے تمہیں انبیاء، تمہارے رسول بھیجے سکھانے پڑھانے والے. تو بات یہی ہے کہ اس میں پھر سکھانے والے آنا شروع ہوئے تاکہ وہ اپنے اس عقیدے کو چھوڑے جو برائی کے عقیدے. تو دونوں سائڈ سے کہ سارے ہی پرامن ہو جاتے، سارے ہی پرامن ہو جائیں اور سارے ہی ایمان پر آ جائیں، تو ایسا بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اختلاف کرتے رہیں گے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ. ہاں وہ اختلاف نہیں کریں گے جن پہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے رحم فرما دیا. ان کے اختلاف ختم ہوں گے، ان کی بے چینیاں ختم ہوں گی. اور اختلاف اور بے چینی ختم ہونے کا اگر اس سے اچھا فارمولہ آپ کو پتا ہو جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ وہ مجھے بتائیے گا. کیا آپ بحث بند کر دیں؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ دوسرے آدمی کے دماغ میں آپ نہیں گھس سکتے. وہ اپنے سیکٹر کی بات کرے گا اور آپ اسے ہضم کرنے کا تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، اس کی بات سننے کا حوصلہ رکھیں، اور اس کی بات کو بالکل نگیٹ مت کریں کہ جی آپ تو بالکل آپ تو مانتے، آپ مت مانیں. آپ نے کہا جی میرا اور آپ کا راستہ ٹھیک نہیں، لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے دین پہ چلے، میرا دین میرے ساتھ.
اتنا تو کم از کم کریں. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، یہ محفوظ رہیں گے اور اس لیے اللہ نے اپنی رحمت کے لیے انہیں پیدا فرمایا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور پوری ہو گئی ہے آپ کے رب کی یہ بات کہ میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں انس سے، انسانوں سے جنات سے بھروں گا. نافرمان ہوں گے بڑی تعداد میں، یہ اللہ تعالیٰ کی معلومات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے اول آخر، اول روز اول سے کہ ایسا ہی ہوگا. میں جب بھی اپنی مخلوق بناؤں گا اور ان کو اختیار دوں گا یہ نافرمان ہوں گے، میری بات نہیں مانیں گے. جیسے شیطان کے بارے میں بھی، ویسے تو قرآن شریف میں ایسے نا کہ تمہارا انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن، لیکن ناشکرہ ہونے کا ذکر شیطان کے بارے میں اللہ کا بھی ہے کہ یہ جو شیطان ہے یقیناً یہ اللہ کا بڑا ناشکرہ ہے، جو سورہ نحل میں پڑھتے ہیں. تو شیطان بھی ایسے ہی، وہ جنات کے جنات بھی اس کی پیروکار کریں گے، اس کی پیروی کریں گے. انسان بھی سارے ایک امت واحدہ نہیں بنے گے، یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے ہے، اس کی مرضی ہے اور اس کی منشا بالکل ٹھیک ہوتی ہے، ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ سکتی فی الحال. وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ جو سب باتیں ہم بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ پیغمبروں کی سرگزشتیں ہیں، اور یہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ پختہ کر دیں آپ کے قلب مبارک کو کہ یہ پیچھے نافرمانیاں ہوتی رہی ہیں، بڑی بڑی ہدایت نازل ہوئی ہے، لیکن نافرمانوں کی تعداد بھی بڑی تعداد میں رہی ہے، بڑی تعداد میں لوگ نافرمانی کرتے ہیں، بڑے بڑے ظلم جہاں ڈھاتے رہے. تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے اوپر بھی ایسے معاملات صحبتیں آتی رہیں گی، اور آیا ہے آپ کے پاس اس میں حق اور نصیحت، اور یہ یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے. یعنی قرآن شریف میں اس کتاب میں یہاں لکھا ہے اس صورت میں، تو پیر صاحب نے ایسے ہی سمجھا ہوگا کہ اس صورت کی بات ہے، تو ٹھیک ہے تو سمجھا ہوگا بھائی. مجھے لگتا ہے اس قرآن شریف پورے کی بات ہو رہی ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ. بالکل ہی وہی بات ہے میں عرض کر رہا ہوں ابھی آج دوسرے الفاظ میں. قرآن شریف بھی یہی فرما رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انہیں جو ایمان نہیں لائے کہ تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ، ہم عمل کرتے ہیں اپنی جگہ، تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں. بالکل وہی بات کہ یہ اگر یہی فارمولہ آپ اپلائی کر دیں تو اختلاف ختم ہو سکتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے آپ اپنے ہی اعمال کا حساب دیں گے، آپ اپنی عبادت ریاضت اور اچھے برے کا حساب دیں گے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی دوسرے کا بوجھ کسی نے اٹھانے والے نے نہیں اٹھانا، تو بس اختلاف پہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن اختلاف اس طرح کوئی اتنا آسان تھوڑی ہے کہ ختم ہو جائے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ ہی کے لیے ہے ہر چھپی ہوئی چیز آسمانوں کی اور زمین کی، اور لوٹائے تو اسی کی طرف جائیں گے سارے کام، تو آپ بھی اسی کی عبادت کیجئے، اس پر بھروسہ رکھیے. آپ کا رب بے خبر نہیں ان لوگوں سے، ان کرتوتوں سے جو کچھ تم کرتے ہو. بڑی واضح بات ہے کہ آخری حتمی اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ عبادت کر سکتے ہیں، عبادت کریں، جتنی ہو رہی ہے کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معیار، اپنی شان، اپنی بڑائی بزرگی کے حساب سے عبادت ریاضت کرتے رہے. ظاہر ہے کہ وہ کوئی اور انسان دوسرا ایسا دنیا جہان میں کل کائنات میں اول ازل ابد تک کوئی نہیں ایسا آئے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عبادت کر سکے. وہ مرتبہ ہی الگ ہے، وہ شان ہی الگ ہے. اس کے بعد صحابہ کرام کی ایک کثرت سے آپ کو بڑی ڈیپ، بڑی گہری عبادتوں اور ریاضتوں کا ذکر مل جائے گا، اور حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مل جائے گا. تابعین سے، تبع تابعین سے، بزرگان دین سے اپنے اپنے مشرب کے حساب سے، اپنے اپنے حصے جسے کے حساب سے کر رہے ہیں عبادت. بس ٹھیک ہے اتنا ہی ہمارے اختیار میں. میرے جیسے ٹوٹے پھوٹے آدمی کے اختیار میں بس اتنا ہی ہے کہ کچا پکا جتنا ہو رہا ہے بس اتنا ہی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ ہاتھ میں نہیں ہے. جتنا مرضی زور لگا لوں. اب تو وقت گزرتا جیسے جیسے جا رہا ہے، یقین کریں ایک تو چیزوں کو امپورٹنس نہ دینے کی جو عادت پڑ گئی ہے نا، غیر اہم لینے کی، لائٹ لینے کی، وہ بڑھتی جا رہی ہے. بالکل ہی کہ توجہ دینا تو دور کی بات ہے، غیر اہم. ایون اب کھانا پینا بھی میرے لیے کوئی خاص اہم نہیں ہے. مطلب مل گیا تو ٹھیک ہے، کوئی مرغوب چیز نہیں، مل گئی تو کھا لی، کوئی بات نہیں، بہت شوق سے کھا لی، اچھے کھا لی. لیکن نہ ملی تو کوئی طلب نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی طلب. اب کوئی خواہش نہیں کہ جی میں کوئی کسی گاڑی پہ
دیکھ کے مجھے کوئی گاڑی کی اپیل نہیں ہے کہ مجھے یہ گاڑی مل جائے، کاش پہلے تھی 10-20 سال پہلے، 30 سال پہلے کچھ اور ذہن تھا. موٹر سائیکل دیکھا اس میں خواہش پیدا ہوئی یار یہ والا ہو، یہ گاڑی مکان دیکھ لیا، یہ کوئی سیکٹر، اب سرے سے خیال ہی نہیں آتا، خیال ہی فرق پڑ گیا. خطرہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ جتنا یہ دماغ اختیار سے ہاتھ سے جا رہا ہے، یہ عبادت ریاضت کی طرف بھی اتنا ہی بے رغبت نہ ہو جائے آگے جا کے. خطرہ مجھے اپنی ذات سے یہ ہے کہ یہ اہمیت نہ دینے والی جو بات ہے نا، یہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اس سے پناہ مانگنی چاہیے. کم از کم عبادات اور نعمتوں کا جو شکر کرنا ہے وہ ہاتھ سے نہ جائے آدمی، ورنہ آگے جا کے تو بالکل ایسا اب اقرار کرے آدمی یا نہ کرے وہ اس کی اپنے ضرف کی بات ہے. مجھے لگتا ہے انسان پہ یہ دور بھی آ جاتا ہے، اگنورنٹ ہو جاتا ہے، لاپرواہ، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی. وہ جب کھڑا ہوگا اپنی مرضی کی عبادت ریاضت کرنے کی کوشش کرے گا، وہ قابل قبول نہیں ہے. بالکل وہی ہوگی جو امت مسلمہ کر رہی ہے. سب اذان ہوگی اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، آپ سجدے کے ساتھ سجدہ، رکوع کے ساتھ رکوع. اپنا مت کرنے کی کوشش کریں، نہیں تو عادت پڑ جائے گی، عادت برباد ہو جائے گی، خراب. ہر ایک کی بات میں پھر اعتراض یہ ہوگا یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھ رہا، یہ اذان ٹھیک نہیں دیتا، یہ نعت ٹھیک نہیں. یہ باتیں اعتراض برا اعتراض ہی پیدا ہو جائے گا. یہ برا ہوتا جا رہا ہے. میں اپنے ساتھ مجھے لگ رہا ہے ایسا ہو رہا ہے بہت بڑی تیزی کے ساتھ کہ دوسرے کی ہر بات میں نکتہ چینی اور اعتراض کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں. یہ بیماری کی ایک قسم ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کے علاج ہونے چاہیے. اسی لیے یہ یکسوئی ہے، مراقبات کیے جاتے ہیں، دھیان لگایا جاتا ہے بار بار کہ یہ ایک طرف کانسنٹریٹ کریں، خود کو ایک طرف لے کر. ورنہ ایک دفعہ آپ کو اختلاف کرنے کی سوچ آ گئی تو آپ ہر چیز میں اختلاف پیدا کریں، ہر چیز میں نکتہ ڈھونڈیں گے، برباد نکتے ہی رہ جائیں گے. پھر ایٹ دی اینڈ آخر میں وہ فرشتے آ جائیں گے لینے. تو وہ بھی بندہ چاہتے نہ چاہتے جائے گا تو صحیح، لیکن کس حالت میں جائے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ اٹھے گا بھی اسی حالت میں، جس میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا. تو کم از کم حضوری کی سوچ، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بڑائی کی سوچ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری، ان کی بڑائی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی ہے، جس پہ کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کم از کم اس پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو انسان کے دماغ میں. اتنا ضرور اس کا ذہن پختہ رہے. تو اس پہ بڑی توجہ کے ساتھ دھیانداری کرنی چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. انسان بڑا کمزور ہے اور اس پہ اس کو فخر کرنا چاہیے کہ مجھے کمزور بنایا اور اسی کے اوپر لڑیاں ڈالے. طاقتور تو بنے ہی نہ. تو باقی اللہ تعالیٰ ہدایت دے گی سب کو.